تو صحابہ کرام کی حیا اور ان کی غیرت کا کیا حال ہوگا؟ اما جان فرماتی ہیں کہ لوگوں، میں نے ایسی حیا اپنے محبوب کی نگاہوں میں دیکھی ہے کہ مدینہ کی کماری بچیوں کی نگاہوں میں مجھے ایسی حیا نظر نہیں آئی ہے۔ باحیا آنکھیں ایک نظر پڑتے ہی نظر آ جاتی ہے کہ ان آنکھوں میں حیا کتنی ہے۔ چنانچہ اب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے متصف کرنے والے لوگ تھے کہ شروع میں مسلمان تھوڑے تھے اور چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمت اور تدبیر کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو تھوڑا دیکھ کر کافروں کی تک نہیں پڑے گی، آئے دن اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا رہے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ مجمع زیادہ نظر آئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں۔ اب ترتیب یہ ہوتی تھی کہ مرد حضرات مسجد میں آتے تھے اور سب سے پہلے آ کے صفوں میں آگے منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، پیچھے خواتین ہوتی تھی، کوئی بندہ مڑ کے پیچھے دیکھنے کی کوئی تصور اور خیال ہی نہیں تھا۔ بہرحال آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک دروازہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غور سے ذرا سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے، محبوب کا بات کرنے کا انداز دیکھیں، میرا جی چاہتا ہے یہ جو دروازہ ہے یہ خواتین کے لیے خاص ہو جائے، اس سے مرد نہ آیا کریں، صرف خواتین آیا کریں، مرد جو ہے وہ اس سے نہ آیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی چاہت کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام نے اس دروازے سے آنا گویا اپنے لیے حرام کر دیا، کوئی بندہ اس دروازے سے نہیں آتا تھا۔ بعد میں حکم بدل گیا، خواتین کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، خواتین نہیں آیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، وقت گزر چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس دروازے کے قریب پڑتا تھا، حضرت اس دروازے سے نہیں آتے تھے، دوسرے دروازے سے چکر لمبا پڑتا تھا، وہاں سے ہو کر تشریف لاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اس قریب والے دروازے سے کیوں نہیں آتے؟ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ مرد لوگ اس دروازے سے نہ آئیں، اگرچہ اب خواتین نہیں بھی آتی لیکن میرے محبوب کی چاہت تو یہی تھی نا کہ مرد یہاں سے نہ آئے، میں اپنے محبوب کی چاہت پر اپنے آرام کو قربان کرتا ہوں۔ اور آج ہم بہانے بنا بنا کے، موقع بنا بنا کے ہم جو ہے وہ عورتوں کو تانک جھانک کرنے کی جو ہے وہ ترتیب بناتے ہیں، شادیوں میں، بیاہوں میں، فنکشنوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں۔ آپ کبھی غور تو کریں، بندہ نکلتا اپنے کام کے لیے لیکن دائیں بائیں ادھر ادھر نظر اٹھا کے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ اسی مشن کو لے کے نکلا ہے۔ اور پھر عجیب ہمارا معاملہ بن گیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور حجتیں اور دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ اور جی بس بندے کا دل صاف ہونا چاہیے۔ تو بھائی بات تو بڑی اچھی ہے کہ بندے کا دل صاف ہونا چاہیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بد نظری کے بعد انسان کا دل صاف رہتا کہاں ہے؟ دل کو صاف رکھنے کے لیے ہی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی۔ سنیے ذرا اللہ کا قرآن، ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی جی فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا اسی سے دل صاف ہوتا ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہی، دل ناپاک ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو زبان سے یہ کہنا کہ جی دل صاف ہونا چاہیے، یہ تو اپنے عمل کے خلاف ہو گیا۔
میں تو بیٹی سمجھتا ہوں، میں تو بہن سمجھتا ہوں، میں تو فلاں سمجھتا ہوں، یہ ساری شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ پاکیزہ دل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی، زندگی گزار کے دکھائی، اللہ کے محبوب نے کمال کر دیا۔ میری امت کے لوگوں، ایک پاکیزہ، ایک ستھری اور ایک خوبصورت زندگی میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ مبارک زندگی کو تو چھوڑ ہی چکے ہیں۔ اور فرمائیے ذرا کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو تو چھوڑ ہی چکے ہیں، ہم نبی کی مبارک صورت کو بھی چھوڑ چکے ہیں کہ ہم صورت کو بھی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ چلو بندہ اوپر اوپر سے ہی مسلمان بن جائے۔ جیسے کسی نے کہا، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اندر سے انسان اور ایک اوپر سے انسان۔ شکل ڈھانچہ بھی انسان جیسا ہے، کام بھی انسان جیسے ہیں۔ بعض دفعہ کام تو انسانوں والے نہیں ہوتے، چلو شکل تو انسانوں والی ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا کہ جو اللہ کے محبوب سارے انسانوں سے سب سے عظیم انسان تھے، ہم نے ان کی زندگی کو اپنانا تھا، ہمیں انسانیت نصیب ہو جاتی۔ شکل تو اللہ نے اپنی رحمت سے انسانوں والی بنائی ہی تھی، ہم نے اپنے کرتوت بھی انسانیت کے خلاف کر لیے اور اپنی شکل بھی اس انسان محسن انسانیت کے اس کی شکل سے ہم نے اپنی شکل کو بھی پھیر لیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایران کے جو ہے وہ دو نمائندے آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ داڑیاں منڈوائی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی۔ اس پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تمہیں شکلیں بدلنے کی، اپنی شکلیں مسخ کرنے کے تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ تم نے کیا ڈیزائن بنا دیا اپنی شکل کا؟ گویا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ یہ شکل اللہ تعالیٰ نے انسان کی نہیں بنائی ہے، جو شکل صورت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ اصل شکل ہے۔ یہ شکل بدل دی، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدل دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہ داڑھی جو ہے وہ کٹوا دینی چاہیے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ پوچھا کہ بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے جو ہے وہ مطابق پیدا ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ چہرے پہ داڑھی تو نہیں ہوتی، تو یہ تو بعد میں جو ہے وہ اگ آتی ہے، تو لہٰذا اس کو اپنی اصل پر لانا چاہیے اور داڑھی منڈوا دینی چاہیے۔ تو وہ اللہ والوں کے باتیں بھی اور جواب بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے پھر اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر سارے دانت بھی توڑ دینے چاہیے، اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو دانت نہیں تھے، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ تو کوئی ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے عجیب اس پر تبصرہ کیا، کہنے لگا حضرت آپ نے کیا دندان شکن جواب دیا ہے۔ تو انسان اپنی عقل کو جب سوچنا شروع کر دیتا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کے عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، یاد رکھنا یہ عقل نے بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ عقل سے انسان ہدایت پہ نہیں جا سکتا، غور فرمائیے گا، عقل کے ذریعے سے انسان ہدایت پر نہیں جا سکتا، انبیاء کی تعلیم کے ذریعے سے انسان ہدایت پر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کے بتائے ہوئے احکامات، آپ کے لائے ہوئے طریقے بہت سارے ایسے ہیں جہاں انسان کی عقل ساتھ نہیں دیتی ہے، ہاں اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، لہٰذا آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم اپنی عقلوں پہ نہیں پرکھ سکتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بغیر سمجھے پیچھے امام کے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے، بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ابو مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو باپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے بیٹا چھوٹے سے تو ہو، تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ ابھی تمہاری سمجھ ہی اتنی کیا ہے، ابھی تمہاری اتنی عقل ہی کیا ہے کہ تمہیں میری ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں۔
اب باپ کی بات اگر بچے کو سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کے نبی اتنے بڑے ہیں، تو ہماری اتنی اوقات کہاں ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ہر بات سمجھ میں آنے لگ جائے؟ تو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا بس اس طرح کر لو، سمجھ آتی ہے تو بھی ٹھیک، نہیں آتی تو بھی ٹھیک، میرا بیٹا اگر میری بات مان لو گے تو بچت ہو جائے گی، تم جو ہے وہ نقصان سے بچ جاؤ گے، اور اگر میری بات کو تم اپنی عقل پہ پرکھنے بیٹھ جاؤ گے تو چونکہ تمہارے پاس اتنی عقل سمجھ ہے نہیں تو لہذا تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ آج اپنی عقل کے مطابق اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنے والد کے خلاف جو ہے وہ مجھے بات کر رہے تھے اور غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور اتنے غصے میں تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے ان کو کچھ ہو جائے گا، غصے کی وجہ سے دل کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے ان کو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب نے آخر آپ کے ساتھ کیا ظلم زیادتی کی ہے؟ کہنے لگا ابے کی جو ہے وہ ٹانگیں قبر میں پہنچ گئی ہیں لیکن ابھی تک ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ فلاں فلاں جائیداد ہے، وہ جو میرا بھائی ہے اس کو تو ابو نے یہ کچھ دے دیا ہے اور مجھے صرف یہ دیا ہے۔ میں نے کہا بات تو واقعی دکھ کی ہے، لیکن ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جائیداد ہے وہ آپ کی ہے یا آپ کے والد کی ہے؟ آپ نے ابا کو کما کے دی ہے؟ کہتا جی نہیں، تھوڑا اسی لمحے تھوڑا جیسے ہوا سی نکل جاتی ہے۔ تو کہنے لگا نہیں ہے تو سارا کچھ انہیں کا۔ تو میں نے کہا آپ کو حیا نہیں آتی کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے والد کو کما کے دیتے اور ان کو ہدیے پیش کرتے کہ ابا جی یہ بھی میری طرف سے، ابا جی یہ بھی میری طرف سے، آپ کی زندگی کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، میں آپ کو جو ہے وہ خوش نہیں کر سکا، کمی بیشی رہی، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائے تاکہ جو ہے وہ معافی تلافی کا کوئی سلسلہ ہو جائے۔ تو یہ کہنے کی بجائے اپنے باپ کی کمائی ہوئی جائیداد کے اوپر تو ایسی نظریں جما کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے دوسرے بچے کو دے رہا ہے تو تجھے اس پہ اتنا غصہ آیا کہ تو اپنے والد کے لیے ایسی غلط زبان استعمال کر رہا ہے اور ایسی بےہودہ باتیں کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی کیا عظمت بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم والد کو اس طرف سے دیکھنا، اس نظر سے دیکھنا، اس انداز سے دیکھنا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے، اگر تیرا ابا تجھ سے راضی ہے سمجھ لینا تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام سکھایا، اور وہی پھر صحابہ اکرام نے اپنی اولادوں کو سکھایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو جو نبی علیہ السلام سے سیکھا ہوا ادب تھا وہ اپنے بچوں کو سکھایا۔ ذرا سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بچے آپ کا کتنا ادب کرتے ہیں؟ حضرت آپ کے بچے آپ کا کتنا ادب کرتے ہیں؟ فرمایا میں گھر میں ہوں، صحن میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے بچے میرے ادب کی وجہ سے گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتے کہ ابا جی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ادب اور احترام کے خلاف ہے کہ ہم اونچے ہوں اور ابا جی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا میری موجودگی میں وہ گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتے۔ اچھا حضرت، اور فرمایا چارپائی پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پینتی کی طرف بیٹھا ہوا ہوں اور میرا بیٹا سرہانے کی طرف آ کے بیٹھ جائے، اگر میں پاؤں کی طرف ہوں تو وہ ہمیشہ دوسری چارپائی پہ وہ یا نیچے بیٹھے گا، سرہانے کی طرف نہیں بیٹھتا۔ حضرت اور کچھ فرمایا میں کھانا کھانے لگوں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم باپ بیٹا کھانے میں اکٹھے ہوں اور میرے بیٹے نے کھانے میں پہل کر دی ہو، اس نے لقمہ توڑنے میں جلدی کر لی ہو کہ پہلے اس نے لقمہ توڑ دیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ وہ پہل میں ہی کرتا ہوں، میرا بیٹا بعد میں کھاتا ہے۔ حضرت اور فرمایا دن میں کبھی نہیں چلا، جب بھی میں دن میں چلتا ہوں میرا بیٹا مجھ سے پیچھے چلتا ہے، اور رات میں کبھی نہیں چلا، جب بھی میں چلتا ہوں میرا بیٹا ہمیشہ مجھ سے آگے چلتا ہے۔
پوچھنے والے نے کہا حضرت دن میں پیچھے کیوں چلتا ہے اور رات میں آگے کیوں چلتا ہے؟ فرمایا دن میں ادب اور احترام کی وجہ سے پیچھے چلتا ہے اور رات میں میری حفاظت کے لیے آگے چلتا ہے۔ یہ نبی الاسلام سے سیکھا ہوا ادب تھا جو صحابہ اکرام نے اپنی اولادوں کو سکھایا تھا۔ نبی الاسلام نے اپنی بہن کی عزت اور توقیر کرنا بھی سکھائی۔ نبی علیہ السلام کی ایک رضائی بہن تھی، وہ قیدی بن کر آئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ کسی صحابی نے آ کے بتایا، اللہ کے نبی ایک عورت ہے، کہتی ہے میرا نام شیمہ ہے اور میں جو ہے وہ تمہارے پیغمبر علیہ السلام کی رضائی بہن ہوں، میں نے ان کو جو ہے وہ بچپن میں اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے، میں لوریاں دیتی تھی، ان کو کھلایا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا ان کو بلا لاؤ میرے پاس۔ اب وہ صحابی گئے، بلا کے لائے، تو جب وہ خاتون آ رہی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر نیچے بچھا دی اور ارشاد فرمایا بہن تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور پھر ارشاد فرمایا بہن تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اگر تم میرے پاس رہو تو میں ساری زندگی تمہاری کفالت کروں گا، ساری زندگی میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، تمہارا جو ہے وہ خیال کروں گا، اور اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں عزت کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کرتا ہوں۔ تو وہ بہن کہنے لگی میں یہاں رہنا تو نہیں چاہتی، میں جانا چاہتی ہوں، لیکن میں جانا اکیلی نہیں چاہتی، میری قوم کے لوگ قید ہو کے آئے ہیں، اگر میں جاؤں گی لوگ مجھے تانا دیں گے کہ اکیلی جو ہے وہ رہا ہو کے آ گئی ہو، قوم کے لوگوں کا خیال نہیں کیا، لہذا میں اپنی قوم کے لوگوں کے سمیت جو ہے وہ رہائی چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے ارشاد فرمایا اچھا ہم تمہیں تمہاری قوم کے ساتھ ہی آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی گزار کے امت کو سکھا دیا۔ آج پھر بے دینی کی طرف، پھر اپنے نبی سے دوری ہم جو اختیار کرتے جا رہے ہیں، وہی زمانہ جاہلیت والی باتیں ہمارے اندر دوبارہ وہی پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی تھی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کی امید برلانے والا، غریبوں کا مأویٰ یتیموں کا والی، اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آج ہم پرایوں کا کیا غم کھائیں گے؟ آج ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، بات کیا کی جاتی ہے؟ اور جی اپنے کام سے کام رکھو، ماشاءاللہ یہ اچھی تعلیم ہے، اور چھوڑو جی دوسروں کو۔ اور نبی علیہ السلام اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے کہ نہیں تم دوسروں کا خیال کرو، تم دوسروں کا احساس کرو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا لیکن دوسروں کی اچھائی کا انتظار نہ کرنا، تم بس اچھائی کرنا، تمہاری اچھائی کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، تم دوسروں کی اچھائی کا انتظار نہ کیا کرنا۔ آج ہم دیکھیں پورے معاشرے میں ہر بندہ یہی کہتا ہے جی ہم ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمایا تم یہ نہ کہنا کہ اس نے کیا کیا، بس تم یہ کرنا کہ تمہارے لیے کیا حکم ہے، تمہیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا تم نے وہ کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ دے گا اور اچھائی کرنے والے کو اللہ اچھائی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک عجیب تعلیم ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس بات کا خیال فرمایا کرتے تھے کہ آپس کی ناچاکی اور لڑائی جھگڑا ناراضگی، اللہ کے نبی فرماتے تھے اس کو ختم کرو، اور اس کی قباحتیں اور اس کے نقصانات اور اس کی بربادیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عجیب جو ہے وہ میسج دیا، عجیب پیغام دیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک ایسی رات عطا فرمائی اس امت کو کہ جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
ایک رات میں بندہ عبادت کر لے تو گویا کہ کسی آدمی کی آج کل تو عمریں ہی 60-70 سال ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ایک رات عبادت کر لے تو 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ ایک رات جس نے عبادت کی، یوں سمجھیں کہ پوری زندگی دن رات اللہ کی عبادت میں اس نے گزار دی ہے، جسے ایک رات نصیب ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی، چاہت تھی کہ وہ رات کون سی ہے، کن راتوں میں ہے، ذرا مجھے پتہ چل جائے، میں اپنی امت کو بتا دوں، میری امت کے لوگ اس رات جاگ کے اللہ کی عبادت کر لیں اور اتنے بڑے اعزاز کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس رات کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے مسجد شریف میں اعتکاف فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے 10 راتیں اعتکاف فرمایا، 10 دن 10 راتیں مسلسل مسجد میں ہی پڑے رہے، اور پھر جو ہے وہ 10 دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ لیلۃ القدر کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلا، اگلی 10 راتیں رمضان کی نبی علیہ السلام نے پھر اعتکاف فرمایا، 10 دن 10 راتیں پھر اعتکاف کیا، پھر جو ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں معلوم نہ ہوا۔ یہ مشقت کون اٹھا رہا ہے، یہ تکلیف کون برداشت کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت اور اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں امت کے فائدے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی رات کا جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا۔ اس رات میں صحابہ فرماتے ہیں بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ جو ہے وہ گارے کا نشان تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور خیمے سے باہر نکالا تو آپ جو ہے وہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ لیلۃ القدر کا علم اللہ نے عطا فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا، غور سے سنیے، مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا، لیکن 2 بندے مسجد میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ وہ جھگڑنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ وہ جھگڑنے والے کون تھے؟ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جھگڑا ہوا، جو لڑائی ہوئی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ اس میں کوئی مغلظات ہوں گی، کوئی بکواس ہوگی، کوئی گالی ہوگی، کوئی جھوٹ ہوگا، کوئی الزام تراشی ہوگی، کیا ہوگا اس میں؟ ارے اولیاء اللہ کا جھگڑا بھی ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ تو پھر صحابہ تھے، وہ کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 بندوں کے جھگڑے نے ایسا جو ہے وہ برا اثر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مجھے علم دیا تھا لیلۃ القدر کا، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے وہ مجھ سے واپس لے لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن کے ہاں جھگڑا ہوتا ہے، جو لوگ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین بھی لے لیتے ہیں اور اللہ ان سے دنیا بھی لے لیتے ہیں۔ لڑنے والے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور لڑنے والے لوگ کنگال ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے حالات کیوں خراب ہو گئے، پتہ نہیں ہمارے ہاں تنگی کیوں آ گئی ہے۔ اصل میں ہم لڑتے رہتے ہیں، ہمیں لڑنے کی عادت ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بے برکتیوں کو لانے کا خود سبب بنتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مہربانی فرمائی، اپنی امت کو ایسی زندگی پیش کی ہے، یہ امت آج اس زندگی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اتنا لکھ کے خوش ہے ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں۔ بھائی واقعی بڑی شان والے ہیں، ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں، ہمارے نبی بڑی رفعتوں والے ہیں، بڑی بلندیوں والے ہیں، اور بڑی جو ہے وہ مقدس ذات ہے، لیکن ان کی عظمتوں کا فائدہ ہمیں اس وقت نصیب ہوگا جب ہم ان کی لائی ہوئی مبارک زندگی کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ نے دنیا میں لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں او ایمان والو، میں نے تمہارے پاس اپنا نبی بھیجا ہے، میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا، ورنہ تمہیں کیا پتا تھا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ گالی اور جو ہے وہ اچھے انداز میں بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا بدتمیزی کیا ہوتی ہے اور تمیز کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ کسی آدمی کو تان و تشنیع کرنا، اس کو جو ہے وہ تانے دینا، الزام لگانا، تمہیں ان چیزوں کا کیا پتا تھا؟ تمہارے لیے تو سب اندھیری رات تھی، یہ سارا کچھ تو تمہیں میں نے بتایا ہے۔ یہ چغل خوری ہے، یہ غیبت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ کینہ ہے، اور یہ نفرت ہے، اور یہ گندی چیز ہے، اور یہ گندے بول ہیں، اور یہ
نیکی ہے اور یہ گناہ ہے، یہ ساری تعلیم تو تمہیں میں نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کے غلام تھے جو رنگ کے کالے تھے، اس غلام نے، نوکر نے کوئی غلطی کی تو غصے میں وہ صحابی نے ان کو اتنا کہہ دیا، یا ابن السودا، اور کالی مانگ کے بیٹے، اتنا لفظ کہا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات پہنچ گئی کہ فلاں صحابی جو ہیں انہوں نے یہ اپنے غلام سے یہ بات کہی ہے۔ اور آج امتی غلام نہیں ہوتا، نوکر ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا وہ ہمارا ملازم ہوتا ہے، ہم اس کی ماں بہن ایک سانس میں ایک کر دیتے ہیں، کیا کچھ اس کو ہم کہہ جاتے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا، وہ کالی کے بیٹے، اور وہ تھے بھی کالی کے بیٹے، چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے، خود بھی کالے تھے، ماں بھی کالی تھی، کوئی ایسی غلط بات بھی انہوں نے نہیں کی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تو ایک ایسا آدمی ہے، تیرے اندر اسلام والی بات نہیں بلکہ جاہلیت والی وہی گندی بات اب بھی تیرے اندر ہے۔ جو دین میں لے کے آیا اس میں یہ بات تو نہیں ہے کہ تم کسی کو تانا دو، تم کسی کو گالی دو، تم کسی کو جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑاؤ، تم کسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹھٹھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں دوسرے بندے کو ذلیل اور پریشان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں مذاق کر رہا تھا۔ اب اس مذاق کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کو کہا جائے گا کہ اے فلاں شخص، تو جنت کے اس دروازے میں آ جا۔ اب وہ جنت کے اس دروازے میں جانے کے لیے اس کو نہ جانے کتنی مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑے گی، کن مشقتوں کو برداشت کر کے وہ جنت کے دروازے کے پاس جب پہنچے گا تو اس کے پہنچتے ہی اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جنت کا دروازہ جو ہزاروں میل دور ہوگا اس کی طرف اس کو آواز دی جائے گی، اے فلانے ادھر آ جا۔ اب جو یہ مشقت تکلیف اٹھا کے برداشت کر کے اس دروازے پہ پہنچے گا، جیسے ہی پہنچے گا وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے یہاں تک کہ اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کو آواز دی جائے گی کہ جنت میں آ جاؤ، مگر وہ بندہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ چکا ہوگا کہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، مجھے صرف تکلیف دی جا رہی ہے، مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، مجھے جنت میں جانے کی دعوت نہیں مل رہی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ بھی مذاق ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں زندگی دے کے گئے ہیں، اس زندگی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے چند پہلو دیے ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم اس وقت تک انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، جو بندہ سکول، کالج، اردو کی تعلیم، انگلش کی تعلیم پڑھا لکھا نہ وہ، لوگ کہتے ہیں جاہل آدمی، ان پڑھ بندہ، اس کو کیا آتا جاتا ہے، اس کو کیا عقل شعور ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں سکول کی تعلیم نہ ہونے والے کو جاہل کہتے ہیں، ایسے ہی دین کی تعلیم نہ ہونے والے کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جاہل کہتے ہیں۔ جس بندے نے دین کا علم نہیں سیکھا اس نے گویا کہ زندگی گزارنے کا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ دین کے مسائل کو نہ سیکھے، دین کو نہ سیکھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو دین کے بنیادی مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے، غسل کا اور فرض کا اور نمازوں کا اور حلال حرام کا اور جائز ناجائز کا یہاں تک بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مسائل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے وہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے بدکاری اور زناکاری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں اولاد وہ حرامی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، دین کا جو پتہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم کی طرف دعوت دی، ارشاد فرمایا علم حاصل کرو۔ کتنا علم حاصل کریں؟ اتنا ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے کم از کم اس کو حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے، اتنا ضروری ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسروں کو عزت دینا سیکھو، دوسروں کو احترام دینا سیکھو۔ جس آدمی کو دوسروں کو عزت دینی نہیں آتی ہے، آپ نے کبھی کسی بھینس کو، کسی گائے کو، کسی گدھے کو، کسی جو ہے وہ جانور کو، دوسرے جانور کو عزت دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی آپ تشریف لائیں، بیٹھیں؟
اگر یہ چیز ان میں نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ وصف جو ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہے. اور آج انسان جو ہے نماز پڑھنے آتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ جگہ میرے پاس آ جائے. کسی بوڑھے کو اچھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اس جگہ کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہم ابھی تک انسان ہی نہیں بنے. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے چالاک بنتے ہیں, بڑے سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں, بڑی پھرتیلی دکھاتے ہیں کہ بندے دو چار کھڑے ہوئے تھے انتظار میں, انہوں نے اپنی چالاکی کے ذریعے سے ان دو چار کا حق مارا اور جا کے جو ہے اس کام میں آگے بڑھ کے, حالانکہ ان کی باری بعد میں آتی تھی. اور یہ کام ہم سڑکوں پہ روز کرتے ہیں. آگے جانے والا بندہ باری کسی اور کی ہوتی ہے اور ہم اپنی تیزی اور پھرتیلے پن کی وجہ سے ساری گاڑیوں سے نکال کے آگے جا کے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ میرا حق نہیں, میں بعد میں آیا ہوں, مجھے بعد میں جانا چاہیے. لہٰذا اس غصب کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قوم سڑکوں پہ کھڑی ہوئی پریشان ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر آ جائیں, تو میں نے دو چار باتیں کی ہیں. ایک بات اور بھی تھوڑی توجہ دلا دوں, ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ختم ہوتے. وجہ کیا ہے؟ عام طور پر ذہنوں میں یہی ہوتا ہے شاید کسی نے جادو کر دیا, شاید کسی نے تعویذ کر دی ہے, شاید کسی نے ایسا کر دیا. نہ وہ جادوگرنیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جادوگر ہم خود ہیں. وہ کیسے؟ آپ اپنے گھر میں پابندی لگا دیں کہ آج کے بعد کسی باہر کے بندے کی, کسی دوسرے بندے کی برائی کا تذکرہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے جنگ ختم ہو جائے گی. ہم مزے لے لے کے سنتے ہیں, ہم اس بیان کرنے والے کو سمجھتے ہیں یہ خیر خواہ ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کا تذکرہ نہ کرو. صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی وہ برائی اگرچہ اس میں موجود ہے, آپ نے ارشاد فرمایا تب تو وہ غیبت ہے, اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں اور تم وہ بات کر رہے ہو, یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو معلوم ہوا اس برائی کے بیان کرنے نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے. چغل خوری, یہ ادھر سے بات سنی ادھر پہنچا دی, یہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزیاں. ہمارے گھر جہنم بن گئے, ہماری زندگی مشکلات میں پڑ گئی, ہمارے کاروبار جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے. اور آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کاروبار ایسا ہو گیا, حالات ایسے ہو گئے. ارے کسی نے نہیں کیا, ہمارے اعمال نے ہمارے کاروبار خراب کر دیے, ہمارے اعمال نے ہمارے گھروں کو خراب کر دیا, ہمارے اعمال نے ہماری زندگیوں کو خراب کر دیا. لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس نبی رحمت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی دل میں نیت اور ارادہ کریں, اور ہم توبہ کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو اپنے سینے سے لگائیں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بھی ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, باقی آنے والے تمام حضرات کو بھی ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے, زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں گے. میں نے اپنے شیخ سے, اپنے حضرت سے پوچھا, میں نے کہا حضرت اگر کوئی آدمی گناہوں سے توبہ کر کے پاک زندگی گزارنا چاہے, اگر وہ زندگی کی کسی موڑ میں یہ نیت کر لے, ارادہ کر لے کہ میں آج اب جو ہے وہ پاک صاف ستھری زندگی گزاروں گا, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا, تو وہ کیا کرے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کر لے, توبہ کر لے, اور جو وہ اوراد و وظائف بتائے اس ذکر کو کرنا شروع کر دے. اس کے نتیجے میں اللہ اس کے دل میں نور عطا فرما دے گا. وہ نور اس کو نیکی اور بدی کی پہچان کروانا شروع کر دے گا, کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا منور کر دیں گے کہ اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ نیکی ہے. تو یوں جب اس کو سامنے واضح ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے نیکی کی طرف چلنا آسان اور گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی. فرمایا کچھ عرصہ اگر کوئی بندہ یوں کسی اللہ والے کی نگرانی میں رہ کے اللہ کا ذکر کر لے
اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دل میں عہد کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم بھی اس کھوٹی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، ایک سچی اور سچی اسلامی ایمانی قرآنی زندگی کا ہم اپنی زندگی میں آغاز کرتے ہیں۔ سب حضرات توبہ کی نیت فرما لیں، اور جو سلسلے میں باقاعدہ بیعت ہو کر اس اللہ اللہ کرنے کو سیکھنا چاہیں تو وہ ساتھ سلسلے میں بیعت کی نیت بھی فرما لیں۔ خواتین اگر ان کلمات کو توبہ کی نیت سے، بیعت کی نیت سے پڑھیں گی، وہ بھی سلسلہ عالیہ میں شامل ہونے کی سعادت کو حاصل کر سکیں گی۔ خطبہ سن لیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سچی توبہ کرنے والے کو ضرور معاف کر دیتے ہیں، بھلے اس نے کروڑوں گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اربوں خربوں گناہ اس نے کیوں نہ کیے ہوں۔ توبہ کی نیت سے دو بول بندہ بولتا ہے، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آئندہ نیکوکاری والی اور اسلامی ایمانی قرآنی زندگی گزارنے کے لیے چند ایک اوراد و وظائف ہیں، جو بندہ بھی اس کو پابندی کے ساتھ کرے گا، ان اعمال کی برکتیں اللہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے گا۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل درود شریف، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ ایک پارہ قرآن شریف کو روز پڑھیں، پابندی سے پڑھیں۔ یہ دلوں کے میل کو اتار دیتا ہے اور انسان کا دل صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اور اگلا عمل ہے کہ صبح و شام 15-20 منٹ کے لیے ساری مخلوق کو اپنے دل سے نکال دیں، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں لے آئیں۔ صبح اور شام 15-20 منٹ اتنی ہمت کر لیں کہ مخلوق کو دل سے نکال دیں، اللہ کو اپنے دل میں لے آئیں۔ جو بندہ زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہے گا، اللہ اس کو اپنی رحمتوں میں ایسی جگہ دیں گے، پھر کبھی بھی اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے نکالیں گے نہیں۔ تو صبح شام 15-20 منٹ اللہ کا نام لیا جائے۔ آج ہی ایک صاحب میرے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے صادقآباد میں ایک بزرگ ہیں، تو وہ یہی سلسلے کے یہی اعمال کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے بارش ہوئی تو ان کی قبر کھل گئی، تو تقریباً کوئی 8-10 سال ہو گئے ہیں ان کی وفات کو۔ تو اللہ کی شان، تو کہتے قبر بھی بڑے عجیب انداز سے اس طرح سے کھلی، یوں اوپر سے بارشوں کے دنوں میں۔ کہتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو تو سلامت رکھا ہی، ان کا کفن بھی سلامت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیزیں، پہلے زمانے میں یہ بہت کم ایسے واقعات پیش آتے تھے، اب چونکہ فتنوں کا اور گناہوں کا زمانہ آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ایمان کو پکا کرنے کے لیے دکھاتے ہیں کہ اگر تم میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر آ جاؤ گے تو دنیا میں تمہاری حفاظت کروں گا ہی صحیح، مرنے کے بعد قبر میں بھی میں تمہیں سلامت رکھوں گا، وہاں میں بھی تمہارا جسم گلنے نہیں دوں گا۔ تو ان اعمال میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔
جسم گل جاتا ہے جب اس سے گناہ کیے جاتے ہیں، اور قبر میں کیا گلے گا، اسی دنیا میں ہی گل جاتا ہے، بندہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، بری حالت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور چھٹا عمل ہے کہ اپنے بزرگوں کے پاس زیادہ آنا جانا رکھنا، زیادہ کثرت سے نیک لوگوں کے پاس جو بندہ آتا جاتا ہے تو ایک دن وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے نیکی کا راستہ آسان فرمائے۔